دوسری عالمی جنگ 6 سال کی تباہی کے بعد اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نازی جرمنی کا اقتدار لرز چکا تھا۔ یورپ کے مغرب میں امریکی، برطانوی اور فرانسیسی افواج جرمن سرزمین پر قدم جما چکے تھے، لیکن اصل طوفان مشرق سے آ رہا تھا۔ سوویت یونین کی طاقتور ریڈ آرمی، جس نے لاکھوں سپاہیوں کے ساتھ جرمن سرزمین کو رون ڈالا تھا، اب آگے بڑھ رہی تھی۔ ان کا ہدف نازیوں کا دل برلن تھا۔ اپریل 1945 میں سوویت افواج نے برلن کے مضافات پر شدید حملے شروع کر دیے۔ مارشل زکوف اور مارشل کونیو کی قیادت میں تینوں اطراف سے شہر کو گھیر لیا گیا۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی۔ ہر گلی، ہر عمارت، ہر دیوار موت کا میدان بن چکی تھی۔ نازی جرمنی اب اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ جرمنی نے نوجوانوں، بزرگوں، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی ہتھیار تھما دیے۔ برلن کا دفاع ہر قیمت پر، یہ نازی حکومت کا حکم تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب کچھ باقی نہ رہا تھا۔ توپوں کی گن گرج، بمباری اور گھروں کے کنڈر، برلن اب ایک ملبہ بن چکا تھا۔ خوراک کی کمی، پانی کی قلت اور خوفناک سردی نے شہری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ برلن کے باسی اب ایک ایسے انجام کے منتظر تھے جس کا آغاز نازی قیادت نے خود کیا تھا۔ شہر کے نیچے زمین میں چھپے ایک بنکر، فیرور بنکر، جہاں ایڈولف ہٹلر جنگ کے آخری دنوں کا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ اب بھی ایک خواب میں جی رہا تھا کہ کوئی معجزہ ہو جائے گا، لیکن حقیقت واضح تھی۔ شکست اس کے دروازے پر دستک دے چکی تھی۔ 29 اپریل کو ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کی۔ اگلے ہی دن دونوں نے خودکشی کر لی۔ ہٹلر نے ایک بار پھر حقیقت سے بھاگنے کا راستہ چنا، مگر اس کے جانے کے بعد نازی جرمنی کا وجود بھی مٹنے لگا۔ 2 مئی 1945 کو برلن کی افواج نے ہتھیار ڈال دیے۔ سوویت افواج نے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ برلن کا مرکز اب سرخ پرچموں کے سائے میں تھا، وہی پرچم جو دنیا کو یہ پیغام دے رہا تھا، نازیزم کا خاتمہ اب ہو چکا ہے۔ 8 مئی 1945 کو جرمنی نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ یورپ میں جنگ ختم ہو گئی، لیکن برلن کی تباہی، لاکھوں بے گناہ جانوں کا نقصان اور انسانیت پر لگے زخم کبھی نہ مٹ سکے۔ یہ جنگ تو ختم ہوئی، لیکن اس کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ برلن کا سقوط صرف ایک شہر کا زوال نہیں تھا، یہ ایک ظلمانہ سوچ، فاشزم اور نسل پرستی کے انجام کی داستان تھی۔ یہ سبق ہے کہ جنگ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دیتی، صرف تباہی اور تباہی لاتی ہے۔